فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. یہ سورہ انعام جس کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ انعام اور سورہ اعراف یہ مکی صورتوں کا ایک جوڑا ہے، اور ان دونوں صورتوں کا زمانہ نزول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے متصلاً قبل سن 11 یا 12 نبوی میں. اور اس سورہ مبارکہ کا جب یہاں ہم نے درس کا آغاز کیا تھا تو اس کے پس منظر میں جو ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، آپ حضرات میں سے بہتوں کو یاد ہوگا، پھر صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ مبارکہ حضور پر ایک مکمل خطبے کی صورت میں نازل ہوئی. بڑی طویل صورت ہے، 20 رکوعوں پر مشتمل. گویا کہ یک بارگی نازل ہوئی ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس رات یہ صورت نازل ہوئی، وہ جو واقعہ جس کا میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ ایک ناقہ پر سوار تھے، اور روایات میں یہ ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہونی شروع ہوئی ہے تو ناقہ جو ہے، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، تو حضور اس پر سوار تھے. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس قدر بوجھ اس اونٹنی نے محسوس کیا کہ اس کی پشت زمین کے ساتھ لگ گئی. اور جب اس سورت کا نزول مکمل ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ قریب تھے انہیں بتایا کہ یہ عظیم الشان سورت جو اللہ نے نازل فرمائی ہے آج کی شب، تو یہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی ہے. اب 70,000 کی تعداد بھی جو ہے وہ کثرت کے لیے ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی جو تعداد ہے اس کا تو آپ اندازہ اس اعتبار سے کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں چپا بھر جگہ، 4 انگل رکھنے کی جگہ بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کر رہا ہو. تو یہ سورہ مبارکہ 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے لبوں پر جو ترانہ حمد تھا اور اس کے الفاظ تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑے پیارے الفاظ ہیں جس کے بارے میں حضور کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا یہ کہنے کو تو صرف 2 کلمات ہیں، کلمتان، 2 کلمات، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں، بہت پسند ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور اس نامہ اعمال میں، وزن میں وہ بہت ثقیل ہیں، بہت بوجھل ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہی وہ الفاظ تھے یہ ترانہ حمد کے کہ جو ان فرشتوں کے لبوں پر تھے، اور یہ پوری کائنات حضور فرماتے ہیں کہ اس ترانے کی وجہ سے گونج رہی تھی. تو یہ تو گویا کہ عظمت ہے سورہ مبارکہ کی. پھر ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس میں اصلاً اتمام حجت ہو گیا ان قریش پر کہ جن کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے تقریباً 11-12 برس بیت چکے ہیں. کسی نوع کی کوئی دلیل ایسی باقی نہیں رہی کہ جو حضور نے انہیں نہ دی ہو. منطقی استدلال ہے، عقلی دلائل ہیں، آیات آفاقی کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے 12ویں اور 13ویں رکوع جو ہمارے گزشتہ نشست میں، اس سے گزشتہ نشست میں ہمارے زیر مطالعہ تھا، اس میں ہم بڑی تفصیل سے دیکھا. آیات آفاقی، یہ الگ بات ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، کبھی ان چیزوں کو توجہ سے نہیں دیکھتے، ورنہ واقعہ یہ کہ ان میں سے ایک ایک نشانی جو ہے اپنے خالق اور مالک کی خلاقیت اور اس کی عظمت اور اس کی شان کی سب سے بڑی گواہ ہے. تو یہ سورہ مبارکہ پھر نوٹ کر لیجئے کہ گویا کہ اتمام حجت ہو گیا ان لوگوں پر کہ جن کے لیے اب کوئی عقلی اور نقلی دلیل باقی نہیں رہی. اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے بارہا جو مطالبہ کیا گیا، آج جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں بھی مطالبہ موجود ہے، اور اس مطالبے کا جواب بھی ہے. مطالبہ یہ تھا کہ جب تک آپ ہمیں اس نوع کے معجزے نہیں دکھائیں گے جو پہلے انبیاء کو دیے گئے تھے، حسی معجزات، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اور وہ آیہ مبارکہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے کہ جس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ بنائے بشری تقاضا جو ہے، حضور کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی نوع کا کوئی معجزہ انہیں دکھا دے تو کیا عجب کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں جو ایمان لے آئیں. لیکن یہ کہ وہ پھر گویا کہ وہ اس میں کیٹیگوریکلی یہ بات بیان فرما دی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ،
اگر آپ اپنی آزاد مرضی سے اپنے اختیار سے کوئی معجزہ دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا دیجئے، خواہ وہ زمین کے اندر کوئی نقب لگا لیں، کوئی سرنگ لگا لیں، یا آسمان پر کوئی سیڑھی لگا لیجئے اور ان کے لیے معجزہ لے آئیے۔ اب گویا کہ یہ بالکل آخری الفاظ ہو چکے تھے جو بربنائے بشری تقاضا جو ہے، اگر حضور کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال آیا ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں معجزہ دکھائی دے تو کیا جب ان میں سے ایمان لے آئیں گے، تو اس سے زیادہ جو ہے مستحکم اسلوب ممکن نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر صرف معجزات کا مطالبہ نہیں، بلکہ ہماری یہ بار بار جو آپ کی دھمکیاں سنانا ہے، تم پر عذاب آ جائے گا، تم پر آسمان ٹوٹ پڑے گا، تم پر پتھروں کی بارش ہوگی، تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، یہ باتیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے ہیں۔ لہذا جس عذاب کی آپ بار بار ہمیں وعید سناتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہم اسے فیس کرنے کو تیار ہیں، لے آئیے ہمارے اوپر عذاب۔ اب یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ڈھٹائی اور کٹ حجتی کی انتہا ہو سکتی تھی، کہ جس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا وہ آیہ مبارکہ بھی جس کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ حضور سے کہہ دیا گیا کہ اگر آپ خود کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیجئے، ہماری حکمت کے منشا نہیں ہے، ہماری اس کا متقاضی نہیں ہے کہ ہم ان کو معجزہ دکھائیں۔ اب آئیے وہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی، پچھلے 2 رکوع، ان میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت اور اس کی شان خلقت کی اس سے بڑی مظاہرہ اور کیا ہوگا، اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ وہ مردہ میں سے زندگی کو برآمد کر دیتا ہے۔ مردہ بیج ہے، تم نے زمین میں بویا ہے، ذرا تھوڑا سا پانی اسے دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، وہ پھٹا ہے، اور اس کے بعد اس میں سے ایک ننھا سا پودا جو ہے وہ نکل آیا۔ خواہ یہ ننھا سا پودا بڑھ کر بڑا تناور درخت بن گیا یا وہ لہلہاتی ہوئی فصل بن گئی، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے مظہر ہے۔ اسی طرح زمین کا یہ جو دوری گردش ہے، ایک تو اس کی محوری گردش ہے، ایک دوری گردش ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ یہ روزانہ کا مشاہدہ ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل فالق الاصباح، صبح کا طلوع کرنے والا۔ گویا کہ یہ مستحکم نظام کس کا بنایا ہوا ہے، یہ کس کے قانون کے اندر جکڑے ہوئے؟ بڑے بڑے اجرام فلکی، بڑے بڑے کرے اللہ تعالیٰ کے قانون میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو قد جاءکم بصائر من ربکم، آخر میں گویا کہ تمام نشانیوں کی طرف اشارہ فرما کر آخر میں کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بڑی بصیرت افروز باتیں پہنچ چکی ہیں۔ اب گویا کہ تمہارا اپنا انتخاب ہے، چاہے تو اپنے دل کی پکار پر لبیک کہو اور محمد پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے خالق کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو، اور چاہے تو وہی معاملہ جو کوئی کسی حیوان کا ہوتا ہے کہ خواہشات نفس کی بندگی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن یہ کہ اس سے وہ کام نہیں لیتے کہ جو اصلاً انسان کو لینا چاہیے تھا، بلکہ حیوانی اعضاء بھی حیوانی ہیں، ان سے حیوانی کام لے رہے ہیں۔ تو اگر تمہاری مرضی یہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اسی رستے کو تم اختیار کر لو۔ آگے فرمائے اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی آپ بھی، اور گویا کہ بین السطور خطاب ہے تمام مسلمانوں سے جو حضور کے دست و بازو تھے، جو ایمان لے آئے تھے، آپ تو پیروی کیجئے اس بات کی، اس ہدایت کی جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کر دیا گیا، جو وحی کر دیا گیا۔ لا الہ الا ہو، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اے نبی اب تو ان مشرکین سے آپ اعراض ہی کیجئے، اب ان میں سے کوئی گویا کہ سعید روح موجود نہیں ہے کہ جو آگے بڑھ کر لبیک کہے گی اور آپ پر ایمان لے آئے گی۔ اب آگے ہمارا درس جو آج کا ہے، جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 107 سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ اب گویا کہ دیکھیے یہاں ایک دلیل ان لوگوں کے حق میں بھی موجود ہے جو یہ کہتے تھے کہ آخر اللہ ہی کو پسند نہیں ہے کہ ہم مومن ہوں، ہمارا مسلمان ہونا اگر اللہ کو منظور ہوتا، اللہ کو پسند ہوتا تو وہ ہمیں توفیق دے دیتا، ہم اسلام لے آتے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام قبول کر لیتے۔ گویا کہ معلوم ہوا اللہ ہی نہیں چاہتا ہمیں اس راہ یاب کرنا، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم راہ راست پر آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر ان کو کوئی نگران نہیں بنایا۔ گویا کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، آپ زبردستی جسے چاہیں ہدایت کے رستے پر نہیں لا سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا ملنا بھی ہے، اور اس توفیق کے ملنے سے پہلے انسان کے اندر وہ حق کا متلاشی ہونا، حق بات تک پہنچنے کی اس کے اندر ایک پیاس کا موجود ہونا، حق رستے پر چلنے کے لیے اس کے اندر ایک تشنگی کا محسوس ہونا، اگر یہ شے ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو اس کائنات کا، اس گویا کہ روئے ارضی پر رہنے والا ہر شخص انتہائی عابد اور زاہد بندہ بن جاتا،
لیکن یہ کہ پھر اس میں امتحان کیا ہوا؟ اصل امتحان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایمانی قوتیں ہیں، جو توحید کی قوتیں ہیں، اور دوسری طرف طاغوتی قوتیں ہیں، یہ تو دونوں موجود ہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کے اندر یہ جو ہے فسق و فجور کا مادہ یہ بھی موجود ہے، وہ شیطانی قوتیں بھی موجود ہیں، اس کا نفس سب سے بڑا شیطان ہے جو اسے پستی کی طرف کھینچتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اور دوسری طرف اس کے اندر وہ نقطہ توحیدی بھی موجود ہے، وہ نور ربانی بھی موجود ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ گویا کہ یہ معرکہ حق و ابلیس ہے کہ جو برپا ہے، جو ہر انسان کے اندر بھی اور اس کائنات میں بھی ہے۔ جیسا کہ اگلی آیات میں بھی آ جائے گا کہ یہ معاملہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ انبیاء کا بھی ہے، ان کے لیے بھی بہت سے ایسے موانع ہوتے ہیں، ان کے وہ جو بھی شیاطین ہیں، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے ہوں، وہ بڑی پلاننگ کرتے ہیں اس راہ حق کا رستہ روکنے کے لیے، اس رستے کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یقیناً یہ ایک بدیہی حقیقت ہے تو ان میں سے کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پھر میرا اور آپ کا امتحان کیا تھا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اصل شے جو یہ سلسلہ موت و حیات ہے، یہ ہے کس لیے؟ اصلاً تو امتحان مطلوب ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، وہ تو اصل میں معاملہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ آیا ہم ابلیسی اور طاغوتی قوتوں کے پیروکار بنتے ہیں، اپنے ہوائے نفس کی میں جو اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، یا یہ کہ ہمارے اندر ایک جو شعلہ توحید موجود ہے اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران نہیں بنایا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے والے ہیں، داروغہ ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ سبا یا سبو آتا ہے برا بھلا کہنا، اور اس کی ظاہر انتہا کیا ہوگی؟ گالیاں دینا، اریاں گالیاں دینا۔ یہاں مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ اے مسلمانوں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ان لوگوں کو یا ان ہستیوں کو یا وہ شریک جو ان لوگوں نے ٹھہرا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں، انہیں ان کے لیے تم غلط الفاظ استعمال نہ کرو۔ اور گویا کہ اگر آپ اس کی اصل حقیقت تک جائیں گے تو ان کے لیے کوئی گالیوں کے الفاظ تم استعمال نہ کرو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی رد عمل میں اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کے لیے وہ نازیبہ الفاظ استعمال کریں گے، وہ الفاظ جو اللہ کے شایع نشان نہیں۔ یہ بڑی منطقی سی بات ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ اب عین ممکن ہے کہ کوئی بدبخت اور شقی ایسا ہو، اور فی زمانہ یہ شے ناممکن نہیں ہے، بوڑھے والدین کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا جاتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور پھر اولڈ ہاؤسز چلی ابھی یہاں، اگرچہ یہاں بھی اب اس کی جو ہے کچھ وہ تعمیرات شروع ہو چکی ہیں اولڈ ہومز کے نام سے، گویا کہ وہ جو بھی نوجوان ہیں جن کے تخلیے میں ان کے بوڑھے والدین جو ہیں وہ خلل پیدا کر رہے ہیں، اور اگر کوئی انہیں مرض بھی لاحق ہے تو اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، یہ اولاد، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اولڈ ہاؤسز کے اندر، اولڈ ہومز کے اندر بھیج دیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو کسی، جیسا کہ مشرقی روایات آج بھی ہیں، یہ جو ایک کانٹیکٹ ہے خاندان کا، جو ایک فیملی سسٹم ہے وہ انٹیکٹ ہے، اور والدین جو ہے وہ اولاد کے لیے کبھی لائبلٹی نہیں بنتی، بلکہ یہ کہ جس طرح ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم ان پر ڈیپینڈنٹ تھے تو انہوں نے جس طرح یہ ہماری خبر گیری کی ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ عقد ادا کیا ہے، ہماری تعلیم و تربیت کی ہے، ہم پر اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے، لہٰذا اب یہ بوڑھے ہو گئے تو اب ہمارا حق ہے کہ ان کے لیے وہی کچھ کریں جو انہوں نے ہمارے لیے کرا۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ مثالیں موجود ہیں کہ کھلے بندوں جو ہیں والدین اپنے اولاد جو ہے اپنے والدین کو گالیاں بھی دیتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو فرمایا گیا کہ بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے والدین کو گالیاں دے، تو اس میں اصل مراد کیا تھی؟ صحابہ نے بھی سوال کیا، حضور کون ہوگا وہ شقی اور بدبخت کہ جو یہ کام کرے گا؟ تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی، ممکن ہے اس معاشرے میں بھی کوئی ایسا شخص ہو، لیکن ساتھ ہی حضور نے اس میں وضاحتاً ارشاد فرما دیا کہ اگر تم کسی کے دوسرے کے والدین کی شان میں گستاخی کرو گے، اس کے والدین کو جو گالیاں دو گے، تو پلٹ کر وہ تمہارے والدین کو گالیاں دے گا، گویا کہ تم ذریعہ بن گئے اپنے والدین کو گالیاں دینے کے۔ تو بڑا ہی بدبخت اور شقی ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہی بات اصل میں وہی کلیہ ہے کہ جو یہاں بھی اپلائی کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کے جو معبودان باطل ہیں یقیناً ہیں، لیکن یہ کہ ان کے لیے بھی نازیبہ الفاظ استعمال نہ کرو، حکمت کے خلاف ہے، تقاضی نہیں ہے۔ اگر تم وہ الفاظ ان کے لیے استعمال کرو گے تو پلٹ کر وہی الفاظ جو ہے وہ تمہارے خالق اور مالک اللہ کے لیے استعمال کریں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔
کذالک زینا لکل امت عملہم، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ہم ہر امت اور ہر جمعیت کے لیے اس کے اعمال کو بڑے مزین کر دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ شیطان کو جو ہے، جہاں اس کے اندر ذہانت بھی ہے، فطانت بھی ہے، جیسا کہ اس نے رب سے کہا تھا کہ اے پروردگار تو اپنے بندوں میں سے اکثریت کو پائے گا کہ وہ تیرے پیروکار نہیں ہوں گے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے بھی، تیری ذریت سے بھی، اور ان تمام انسانوں سے بھی جو تیرے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ شیطان جو ہے وہ تو لعین ہے ہی، اور اس حوالے سے جو بھی اس کے متبعین ہوں گے۔ اب یہ شیطان مختلف انداز سے جو ہے چیزوں کو مزین کر دیتا ہے۔ یہ کلچرل شوز ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، ثقافتی طائفے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، گویا کہ نمائندگی کی جا رہی ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کی ثقافت یہ ہے۔ وہ سلیو لیس ان کے ڈریس ہوتے ہیں، اور جس قسم کے ان کے حلیے ہوتے ہیں، جو ان کی سیرت و کردار ہوتی ہے، جو گھناونی سیرت و کردار کے مالک ہوتے ہیں، وہ خواہ وہ خواتین ہو خواہ مرد ہوں، وہ اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اس کو گویا کہ شیطان نے ملمہ چڑھا دیا کہ یہ تو ثقافت ہے ہماری۔ اسی طرح مجھے یاد آ رہا ہے کہ بادشاہی مسجد کے قریب جو ریڈ لائٹ ایریا ہے، ایک بہت بڑا فنکشن کیا گیا تھا یہاں کی حکومت کی طرف سے، کہ جہاں اس کے بالکل قریب میں ایک اسٹیج سجایا گیا، اور ہمارے ہاں سے ایسے دانشوروں کو وہاں مدعو کیا گیا جن میں گویا کہ وہ بھی تھے کہ جو آج بہت جو ہے الیکٹرانک میڈیا ان کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح علماء کے طبقے میں سے 2-3 افراد کو لیا گیا تھا، اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہمارا گویا کہ ثقافت ہے، ہمارے آباء و اجداد کیسے تھے، یہ ان کی جس طرح یہاں بالکنیاں بنی ہوئی ہیں جہاں بیٹھ کر خواتین جو ہے وہ بہت بناؤ سنگھار کر کے اور میک اپ کر کے بیٹھا کرتی تھی اور گزرنے والوں کو دعوت دیا کرتی تھی، ان کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ نہ صرف انٹیکٹ رکھنا چاہیے بلکہ ان کو اور اپ گریڈ کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ ہماری ثقافت یہ تھی۔ اب یہ ہے اصل میں شیطان کے وہ ہتھ کنڈے کے جس میں یہاں فرمایا گیا۔ اسی طرح ہم ہر امت کے لیے جو ہے اس کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں، لیکن مزین کس ذریعے سے کرتے ہیں؟ شیطان کے ذریعے سے، خواہ وہ اسے ثقافت کا نام دے، خواہ اسے ورثے کا نام دے، خواہ کوئی اور بہت ہی حسین اصطلاح اس کے ساتھ نتھی کر دے، لیکن معلوم ہوا کہ اصل میں یہ وار ہے شیطان کا، کہ جس نے اس عمل کو جو بڑا ہی گھناونا عمل ہے، بہت ہی غلط عمل ہے، اس کو جو ہے بڑا مزین کر دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ۔ اسی طرح کا معاملہ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، قوم لوط کا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، انہیں بڑا فخر تھا جس سیکشول پرورشن کے اندر وہ لوگ مبتلا تھے، جیسا کہ فرمایا گیا کہ وہ اس کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ علی الاعلان بڑے بڑی مجلسیں جو ہے منعقد ہوتی تھی، اور پھر اس میں بڑے بڑے پنڈال سجا کرتے تھے، اور اس میں آ کر وہ بدکاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے، گویا کہ اپنی جو ان کا ورثہ بن گیا تھا، جو ان کی ثقافت تھی، اس کا نام وہ تھا۔ اسی طرح میں پچھلے دنوں ایک کالم پڑھ رہا تھا، تو اس میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب عطاء اللہ قاسمی صاحب کا کالم تھا، وہ کہیں گئے ہوئے تھے انگلینڈ، اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ گیز اور لیسبینز جو ہیں ان کا کوئی وہ عالمی دن آیا تھا، اور جس طرح وہ جوش و خروش کے ساتھ اور بڑے بڑے جتھوں کی شکل میں شادیانے بجاتے ہوئے خوشی کے اور اچھل کود کرتے ہوئے، اور جس طرح کے وہ گزرے تھے، حالانکہ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کے لیے سخت ترین وعید ہے، جس قوم کی سزا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ سنگسار کر دی گئی، رجم کر دی گئی، لیکن آج انہیں بڑا فخر ہے، بڑے ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کے عالمی دن منائے جاتے ہیں، اور اگر 2 گیز کو جو آپس میں شادی کی اجازت دے دی جائے تو گویا کہ یہ ان کے لیے بڑی نوید ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اصل میں بنیادی انر کور وہ شیطان کا ہے، اور یہ اس کے لیے ان تمام اعمال کو مزین کر رہے ہیں۔ وہ انہیں اپنے بنیادی حقوق سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر تفاخر ہے، دوسرے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہیچ ہیں، یہ نچلے لوگ ہیں، ہم ہیں اعلیٰ لوگ۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں کہا گیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہر امت کے عمل کو ہم ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں۔ نسبت اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لی ہے، لیکن یہ کہ اصلاً یہاں جو اعلیٰ کار بنا ہے وہ شیطان بنا ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر ان کو ان کے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، انہیں بالآخر جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں۔ فَيُنَبِّئُهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جتلا دے گا ان کے تمام اعمال۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ بڑی قسمیں کھاتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں، کس بات پر؟ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس بھی کوئی آ جائے بہت واضح نشانی، بہت عیاں قسم کا معجزہ اگر انہیں دکھا دیا جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، بار بار کے مطالبے، اور اس میں سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے جو صاحب ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا ایک وفد جو ہے بڑا جتھا، ان کے بڑے رؤوسا اس میں تھے، بڑے سردار موجود تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر ان سے صرف ایک بات کہی کہ اگر تم ہمیں وہی معجزات دکھا دو جو موسیٰ اور صالح کو دیے گئے تھے۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر ایک عصا تھا، زمین پر رکھتے تھے اور وہ اژدہا بن جاتا تھا، وہ عصائے موسیٰ تم ہمیں دکھا دو، ید بیضا دکھا دو، یا حضرت صالح کو جو چٹان جو ہے پھٹی تھی اور اس میں سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو گئی تھی۔ یہ ان دو معجزات کے انہوں نے نام لیے، موسیٰ اور صالح کو جو معجزات دکھائے گئے تھے، اگر تم ہمیں وہ دکھا دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ چلیے تم یہ نہیں دکھا سکتے، گویا کہ انہوں نے اپنی بات کو تھوڑا سا نرم کر دیا۔ اس نوع کے معجزات اگر تم نہیں دکھا سکتے تو آخر یہ قریب ہی صفا کی چٹان موجود ہے، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چٹان سونے کی چٹان بن جائے۔ اب یہ الفاظ ہیں اس میں، یہ کوہ صفا، یہ صفا کی چٹان کو اگر تم سونے میں تبدیل کر دو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدے میں گئے اور دعا کی اللہ کے حضور، اے پروردگار ان کا یہ مطالبہ ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی تھی، اگرچہ اس ضمن میں بڑے سخت کمنٹ گزر چکے ہیں، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اگر آپ کر سکتے ہیں تو زمین میں نقب لگا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا لیجئے، ان کے لیے معجزہ لے آئیے۔ تو اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، پروردگار یہ معجزہ انہیں دکھائی دیا جائے۔ یہ آج بڑا اچھا موقع ہے، ان تمام جو ریپریزنٹیشن ہے اس مکہ کے رہنے والوں کی، بڑے بڑے سردار اور رؤوسا جو ہے موجود ہیں، اب اگر ان کی نگاہوں کے سامنے یہ معجزہ دکھائی دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہم لازماً ایمان لے آئیں گے۔ تو اس روایت میں اگلے الفاظ یہ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کے باوجود اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اور تیرے رب کا کہنا یہ کہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان تمام لوگوں کو اسی طرح ہلاک کر دیا جائے گا، اس پوری بستی کو جس طرح پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اب یہ الفاظ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے کہے ہیں تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اللہ کا تعوذ اختیار کیا، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا، اور گویا کہ ان لوگوں کا جو معجزے کا مطالبہ تھا کہ کوہ صفا کو جو ہے ہمارے لیے سونے کے پہاڑ میں تبدیل کر دیا جائے، سونے کی چٹان میں تبدیل کر دیا جائے، یہ مطالبہ پھر گویا کہ حضور نے واپس لے لیا۔ اگرچہ اس ضمن میں اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ پورا کر دے گا، لیکن نہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، اور ایمان نہ لانے کی صورت میں گویا کہ تمام پوری بستی جو ہے سوائے ان لوگوں کی جو اہل ایمان ہے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی واقعہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بڑی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر وہ واضح معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے، اس کوہ صفا کو سونے کے پہاڑ میں تبدیل کر دیا جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یہ لازماً اس پر ایمان لے آئیں گے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انما الآیات عند اللہ، یہ معجزہ اور نشانیاں جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی حکمت اگر اس بات کی متقاضی ہوگی کہ معجزہ دکھا دیا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اے مسلمانوں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ اگر وہ معجزہ انہیں دکھا بھی دیا جائے لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ ان سے پہلی قومیں جو تھی ان کے حالات سامنے ہیں، کیسے بڑے بڑے معجزے دیکھے تھے۔ فرعون، آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ دیکھا کہ پورے اس وقت کے جتنی بھی بستیاں تھیں تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلا لیا گیا اور تمام کو شکست فاش ہو گئی، لیکن فرعون ایمان لے آیا؟ آل فرعون ایمان لایا؟ کوئی ایمان نہیں لایا، نتیجتاً انہیں جو ہے غرق کر دیا گیا سمندر کے اندر۔ یہی معاملہ جو ہے قوم صالح کے ساتھ ہوا تھا، چٹان پھٹی ہے، گابن اونٹنی برآمد ہو گئی، لیکن یہ کہ وہ تو قوم ایمان نہیں لے آئی، لہذا وہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم یہ بات نہیں سمجھتے، اگر وہ ان کے مطالبے پر انہیں معجزہ دکھا بھی دیا گیا تو لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم پلٹ دیں گے، الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی نگاہوں کو بھی، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ جب حق ان کے اوپر واضح ہو گیا تھا وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ بڑی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اور اس کا ممکن ہے تجربہ آپ کو بھی ہوا ہو اور مجھے بھی ہوا ہو کہ کسی نے آپ کو کنونسنگ دلائل دیے، آپ کا اپنا مقدمہ ہے، اپنی دلائل ہیں، دوسری طرف جو فریق مخالف ہے وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے دلائل دے رہا ہے،
آپ کے دل میں فوری طور پر گویا کہ اس بات کی وہ آثار پیدا ہوئے کہ بات وہ شخص بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات جو ہے وہ دل کو لگ رہی ہے، اس کے اندر منطقی طور پر بھی وزن ہے اور عقلی اور فلسفیانہ اعتبار سے بھی بات جو ہے اس کو بالکل صحیح ہے، وہ اپنا موقف پر حق ہے، صادق ہے۔ آپ کے اندر گویا کہ دل نے اس بات کی گواہی دے دی، لیکن آپ اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اپنے حق میں کوئی جھوٹے قسم کے معذرتیں، جھوٹے بہانے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اب یہ مختلف قسم کے جو اختراعات آپ کریں گے تو گویا کہ ایک قدم آپ پیچھے ہٹ گئے۔ پہلی مرتبہ جب حق منکشف ہوا تھا، اگر ایمان نہیں لائے، اگر اس بات کی تائید نہیں کی، اس کی حمایت نہیں کی، جبکہ دل نے گواہی دے دی تھی کہ بات صحیح ہے، یہاں جو شے آڑے آتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے، انانیت۔ اگر کئی لوگ، بہت سے لوگوں کا مجمع ہے اور وہاں کوئی بات ہو رہی ہے اور کسی شخص نے جو آپ کا مخالف تھا اس نے کوئی ایسی دلیل دے دی یا فرض کیجیے ایسی حدیث پیش کر دی کہ آپ بالکل خاموش ہو گئے، آپ کے دل نے گواہی دے دی کہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے موقف کو اگر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اندر ایک انانیت ہے، اپنے آپ کو پسند کرنے کا جذبہ کہ جو میری رائے ہے وہ اٹل ہے، بڑی سے بڑی دلیل آ جائے لیکن یہ کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ انانیت ہے، یہ تکبر ہے کہ جو اصل میں جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ رذیل ہوا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک ہی اعتراض اس نے کیا تھا، خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس آدم کو تو نے جو ہے وہ سنے ہوئے سڑاند والے گارے سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور مجھے تو نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، میں تو بہت اعلیٰ مخلوق ہوں۔ یہ تکبر اور گھمنڈ تھا کہ جس کی بنیاد پر اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا۔ فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جنہیں حکم دیا تھا تمام فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہ اصل میں بڑی بنیادی بات ہے، اگر حق منکشف ہو جائے اور انسان وہ بات کو تسلیم نہ کرے تو وہ پردے جو ہے وہ مزید گہرے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ یہ فرمایا گا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو، ان کے غور و فکر، ان کے تفکر کی طاقت کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیتے ہیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلی مرتبہ جب حق ان پر منکشف ہوا تھا وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہی معاملہ ابو جہل کا ہے، بالکل آغاز میں تو اس کی مخالفت وہ نہیں تھی، شروع میں تو کوئی دیوانہ کہہ دیا، کوئی مجنون کہہ دیا، کوئی طنز ہو گیا، استہزاء ہو گیا، مذاق ہو گیا، پھر کوئی ٹمپٹیشن دی گئی ہیں، لالچ دی گئی ہے، بالآخر وہ پرسیکیوشن کا دور جو ہے سن 6 یا 7 یا 5 میں جا کر شروع ہوا، تشدد اور ایذا کا دور۔ لیکن شروع میں تو معاملہ وہی تھا، حالانکہ اس کا دل بھی اس بات کو مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ اس لیے کہ وہ واقعہ میں پہلے پچھلی مرتبہ آپ کو، اس سے پہلے جو ایک مرتبہ میں آپ کو تفصیل سے سنا چکا ہوں، ایک شخص نے تنہائی میں ابو جہل سے سوال کیا تھا، کیا تمہارے خیال میں جو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھوٹ ہے، وہ غلط ہے؟ تو اس نے صاف مانا، میں نے کب کہا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے؟ میں نہیں کہتا، میں انہیں الصادق اور الامین کہتا ہوں۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اس پر ایمان لے آیا تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ میں تو نیچے لگ گیا، میری چودراہٹ ہے، میری سیادت ہے، میرا ایک حلقہ ہے، میری چوپال ہے، میرا جتھا ہے، مجھے اس پر فخر ہے، اور میں اپنے جو بھی یہ خاندان ہے اپنے اس کا جو ہے اس کا سر خیل ہوں، اس کا لیڈر ہوں۔ اگر میں محمد پر ایمان لے آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میری انفرادی حیثیت تو ختم ہو گئی، پھر تو گویا کہ میں غلاموں میں شامل ہو جاؤں گا ان کے، اور اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ لہذا وہ سب سے بڑا دشمن بھی اس حقیقت کو جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار تھا کہ جو محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، انہوں نے غلط نہیں کہا۔ وہی بات یہاں آ رہی ہے کہ جو پہلی مرتبہ اگر اس موقع پر وہ ایمان لے آتا تو کیا عجب کہ وہ بہت آگے کی صفوں میں ہوتا۔ یہ بات بھی شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ حضور جو دعا کیا کرتے تھے 2 اشخاص کے بارے میں، عمر ابن حشام جو نام ہے ابو جہل کا، اور عمر ابن خطاب جو نام ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 بڑی نمایاں شخصیتیں تھیں اس وقت کے معاشرے کی، اور ان دونوں کے بارے میں حضور کو یہ خوش فہمی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک کے حق میں گویا کہ حضور کا وہ حسن ظن پورا بھی ہو گیا کہ اے پروردگار ان دونوں میں سے کم کسی ایک کو لیے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ یہ گویا کہ یہ انتخاب جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ حضرت عمر کے حق میں آیا۔ حضرت عمر جو ہے پھر دیکھیے کہیں وہ سن 5 یا 6 میں ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے بعد آگے بڑھے ہیں تو کتنوں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ظاہر ہے کہ حضور کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے حضرت ابو بکر کے بعد وہ حضرت عمر کا ہے،
پھر حضرت عثمان ہے، پھر حضرت علی ہے، گویا کہ بعد میں آنے والے تھے کہ جو اپنے سے پہلوں میں سے کتنوں کو بہت پیچھے چھوڑ گئے۔ یہ اس وجہ سے کہ بہرحال ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے وہی مشاغل تھے، اپنے کوئی حضرت حمزہ تھے تو وہ شکار میں تھے، اور ان کے اپنے کوئی مشاغل تھے، کبھی توجہ دی نہیں وہ اس بات پر جو حضور فرما رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں گویا کہ وہ تمام غلاف جو تھے وہ دھل گئے، وہ تمام پردے چاک ہو گئے، حضور کی خدمت میں گئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تو فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دل اور ان کی نگاہیں پلٹ دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ جبکہ حق ان پر منکشف ہو گیا تھا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں چھوڑے رکھتے ہیں انہی کی سرکشی کے اندر کہ اسی میں اندھے بہرے جو ہیں اٹکل پچو کر رہے ہیں، اسی مشاغل کے اندر ہیں، وہی دنیا پرستی ہے، یہیں کی رنگینیاں ہیں، انہی مشاغل کے اندر وہ مصروف ہیں، اور ہم نے انہیں اسی میں چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ بالآخر ہماری پکڑ آئے گی اور اس سے بچ کر یہ کہیں نہیں جا سکتے جبکہ انہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اور اصل زندگی وہاں شروع ہوگی جس میں تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر بنے گی۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، دیکھیے پھر وہی انداز ہے، گویا کہ اس مخاطب کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں عام مسلمان بھی تھے کہ جن کے دلوں میں یہ خیال آتا تھا کہ اگر انہیں معجزہ دکھائی دیا جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں، اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ واقعہ اس پر بہت بڑا گواہ ہے جو تفسیر ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ آیہ مبارکہ جو اس صورت مبارک میں موجود ہے وہ بھی گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے سامنے فرشتے جو ہیں وہ اتار دیں قطار اندر قطار، صفیں باندھے ہوئے، اپنے پروں کو ہلاتے ہوئے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، اسی صورت میں وہ آیت ہم نے پڑھی کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے کہ جب کہ ہم اپنی نگاہوں سے عیاناً یہ نہ دیکھ لیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے اور وہ اپنے پر پھڑاتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پاس ایک کتاب ہے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، الفاظ موجود ہے کہ پھر اس کتاب کو جب تک ہم اپنی ہاتھوں سے مس کر کے نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر دور سے یہ نظارہ آپ نے ہمیں دکھا دیا تو کیا جب آپ نے ہماری نظر بندی کر دی ہو؟ جس طرح اور بہت سے ماہر ہیں، بہت سے جادوگر ہیں کہ جو نظر بندی کر کے جو ہے جو چاہتے تھے لوگوں کو دکھا دیا کرتے تھے، تو اسی قسم کا کام کوئی آپ بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب تک اس کتاب کو ہم محسوس نہ کرنے فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے محسوس کر لیں گے تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گزر چکی ہیں۔ اب یہاں کہا گیا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر تمام فرشتے بھی اتار دیں، فرشتے قطار اندر قطار صفے باندھے ہوئے اتر آئیں، وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور جو ان کے آباء و اجداد ہیں جو ان کے ہو گزرے ہیں ہزاروں سال پہلے سمجھ لیجئے، یا ان کے دادا ہیں پردادا ہیں، ان تمام کو ہم گویا کہ ان کے سامنے لے آئیں، وہ ان سے گفتگو کرنے لگیں، اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے کہ اپنے دادا کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں تمہاری ان سے گفتگو کرا سکتا ہوں، تمہارے سامنے بیٹھے ہوں گے، گفتگو کر لو۔ اگر یہ کام بھی ہم ان کو دکھا دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر مطالبہ جس کا انہوں نے کہا ہے وہ ان کو سامنے عیاناً لے آئیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تب بھی یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر اسی کے کہ جو اللہ چاہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھنے کے باوجود، اور یہ کلام اللہ ہے، یہ گویا کہ کسی شخص کا اپنی کوئی منطق اور اپنا فلسفہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس کا علم کامل اس بات کا احاطہ کیے ہوئے کہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، وہ تو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ پہلے رسول تو ایسا ہوا کہ وہ رسول کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا گیا، اور اس کے بعد پھر صرف وہی لوگ ہلاک کر دیے گئے کہ جنہوں نے اس دعوت کو رد کیا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری رسول ہیں، یہ امت آخری امت ہے، تو لہٰذا وہ عذاب استیصال جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں نہیں تھا، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے اس نوع کا معجزہ انہیں نہیں دکھایا کہ جس سے انکار کی صورت میں ان پر وہ عذاب آ جاتا۔ تو وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان کے مطالبے پر ہم فرشتے بھی لے آئیں اور ان سے مردے جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر شے کو ان کے سامنے عیاناً لے آئے، جو مطالبہ انہوں نے کیا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ ہی کی مشیت ہو گئی، اور جس کے بارے میں اللہ کی مشیت ہے، جس میں طلب حق موجود ہے، اسے تو کسی معجزے کی حاجت نہیں تھی۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی معجزہ طلب کیا تھا؟ کہ حضرت بلال جن کا تعلق اگرچہ غلاموں کے طبقے سے تھا اور انہیں معلوم تھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا مالک مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہ چھوڑنے والی بات تو چلی الگ رہی، لیکن یہ کہ جو سلوک کیا ہے ابو جہل نے
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے آپ جو ہے وہ روایات آپ نے اکثر و بیشتر سیرت کی کتابوں میں پڑھی ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس زیادہ حق پر آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر وہ طلب حق موجود ہے، الا ان یشاء اللہ، جسے اللہ چاہے اسے ہدایت پر کے رستے پر گامزن فرما دے. ولیکن اکثرہم یجہلون، اور اکثر و بیشتر ان میں سے لوگ جو ہیں وہ سوائے نادانی اور جہالت کے اور کسی موقف پر قائم نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے بنا دیا ہے، پیدا کر دیا ہے ہر نبی کے لیے اس کے دشمن، جو شیطانوں میں سے بھی ہیں، شیاطین الانس والجن، شیاطین خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور بعض ان میں سے بعض، گویا کہ شیاطین انس، انسانوں میں سے جو شیطانوں کے متبعین ہیں، شیطان کے اعلی کار بن چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کو، یا شیاطین جنات ایک دوسرے کو وہ چھپے چھپے ایسی باتیں کہتے ہیں، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ جو بڑے فریب کی باتیں ہوتی ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اب یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے ذرا مشکلات میں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں اس کے ضمن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے شیاطین میں سے، شیاطین انس اور جنات میں سے اور انسانوں میں سے دونوں نوعیت کے دشمن ہم نے پیدا کر دیے. ظاہر ہے کہ مارکہ حق و باطل تو جب بھی ہوگا، خواہ وہ کسی نبی اور رسول کا دور ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے متصل قبل حضور کے، پھر حضرت موسیٰ ہیں، اس سے پہلے چلے جائیے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ہیں، قوم سمود کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے تھے. یہ مارکہ حق و باطل ہمیشہ سے رہا. اور وہ لوگ کہ جو اپنی نفس پرستی میں مبتلا تھے، جو گویا کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے. شیطان اصل میں انگیخت دیتا ہے ان جذبات کو جو انسان کے اندر اینیمل انسٹنکٹس ہیں، حیوانی جذبات، ان کو انگیخت دیتا ہے. جیسا کہ سورہ ناس میں فرمایا گیا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ شیطان جو ہے یہ انسان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے، من الجنۃ والناس. اور یہ وسوسہ اندازی جو ہے یہ اس شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے جس کا تعلق جنات کے طبقے میں سے، جو اصل عزازیل جو تھا وہ بھی تو جنات میں سے تھا نا، اسی کی ضروریت آج بھی موجود ہے. اسی طرح من الجنۃ والناس، اور انسانوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مجسم شیطان ہوتے ہیں، ان کے بھی وسوسہ اندازیاں ہوتی ہیں، ان کے بھی اپنے جو بھی مصاحبین ہیں جن کے ساتھ بھی تعلق ہیں، ان کو جو ہے غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے اعمال کو بڑے مزین کر کے دکھاتے ہیں، اور انہیں بھی گویا کہ اسی طرح اس دنیا کی جو بھی چمک دمک ہے اسی کا اسیر بنا کر رکھ دیتے ہیں. تو یہ دونوں طبقات ہیں کہ جن کا تعلق عام انسانوں سے بھی ہے اور پھر یہ کہ جنات میں سے بھی ہے. اور ان دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ہر نبی اور ہر وہ شخص کے جو صالح ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دینے والا ہے، کہ انہیں ان دونوں دشمنوں سے حساب کا پیش آتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اس ضمن میں خاص طور پر ایک روایت ہے، یہ بھی ابن کثیر اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور آ کر میں نے حضور کے بالکل قریب بیٹھ کر 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کی. جب نماز سے فارغ ہوا تو حضور نے، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے سوال کیا، کیا تم نے اپنی ان 2 رکعت کو شروع کرنے سے پہلے شیاطین انس اور جن ان دونوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا؟ تو اس پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے وہ شیطان جنات جو ہے، شیطان ابلیس لعین سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا کہ تعوذ ہے اس لیے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں، اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم، اس شیطان لعین سے کہ جو اب راندہ دارگاہ ہو چکا ہے، راندہ بارگاہ الہی ہو چکا ہے. تو اس پر حضور نے اصلاح فرمائی کہ نہیں، صرف شیطان جن نہیں بلکہ اپنے آپ کو شیاطین ان سے بھی پناہ میں دیا کرو اللہ کی. گویا کہ اس حدیث میں حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ 2 کیٹیگریز ہیں، صرف اس شیطان ابلیس لعین سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہ دو، بلکہ عین ممکن ہے تمہارا بہت ہی قریبی دوست جو ہے وہ شیطان کا اعلی کار بنا ہوا ہو اور وہ تمہیں روال قرار رہا ہو، تمہیں حرام کاری کی طرف لے کر جا رہا ہو، تمہیں حرام خوری کی طرف لے کر جا رہا ہو، تمہیں ایسے گناہ کی دعوت دے رہا ہو، اس کے لیے بڑے تمہارے اعمال کو مزین کر رہا ہو. اس کا تعلق اگرچہ اس شیطان الرجیم اور اس کی ابلیس کی جو ذریت معنوی ہے اس سے نہیں، ذریت صلبی سے نہیں ہے،
بلکہ اس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ لہٰذا حضور نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان دونوں نوع کے جو دشمن ہیں، شیاطین انس اور شیاطین جن، ان دونوں سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا کرو۔ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ دیکھیں وحی کا لفظ آتا ہے کسی اعلام الشیء بالسرعہ، کسی بات کو انتہائی سرعت کے ساتھ دوسرے تک منتقل کر دینا۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو، لیکن یہ کہ جب اس آیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں فوراً آیا۔ آج کل کی یہ موبائل فونز اور یہ ٹیکنالوجی اور میسیجنگ، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو میسیج جو ہے صرف الفاظ پر مشتمل نہیں ہے بلکہ تصاویر بھی فوراً، یہ ہے اصل میں جس سے قرآن میں بھی کہا گیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ حالانکہ وحی نبوت نہیں تھی، بلکہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جو بھی اس شہد کی مکھی کے اندر جو سرشت میں جو شے رکھ دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے گویا کہ اس کے اندر وہ شے ودیت فرما دی۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کیا تھا مکھی کو۔ تو گویا کہ یہ چیز بھی وحی کے درجے میں آتی ہے۔ یہاں یہی وحی کا لفظ جو ہے شیاطین کے لیے آ رہا کہ شیاطین انس اور شیاطین جن یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ وحی کے معنی بہت تیزی کے ساتھ ایک اپنا پیغام دوسرے تک منتقل کر دینا، یہ وحی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے شیطانی ہتھ کنڈوں میں یہ موبائل فونز، اور خاص طور پر اب یہ جو کیمرے والے آ گئے ہیں جس کے ذریعے پورنوز جو ہیں آپ ایک دوسرے کو بہت سہولت کے ساتھ اور انتہائی فحش قسم کے، بہت گھٹیا قسم کے جو ہے وہ کوٹس، لطیفے، اور اکثر و بیشتر میں نہیں سمجھتا کہ جو حضرات یہاں موجود ہیں، یہاں آئے ہیں، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ان چیزوں سے جو ہے ان سے واقفیت تو شاید سب کو ہو، لیکن یہ کہ یہ ذریعہ اب جس درجے جو ہے تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں جو ہے پھیل رہا ہے نوجوان نسل میں، خاص طور پر جبکہ ابھی ذہن جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، ناپختہ ہیں، جس ٹرینڈ کے اوپر اس کو ڈال دیا جائے اسی طرح گویا کہ اپنی زندگی کے لیے کوئی پختہ بنیاد بن جائے گی۔ لہذا اعلام الشیء بالسرعہ، کسی شے کو، کسی میسج کو بڑی تیزی کے ساتھ منتقل کر دینا، یہ وہی ہے۔ تو گویا کہ آج سے 1400 برس پہلے جو الفاظ استعمال کیے تھے قرآن نے کہ بہت سی سرعت کے ساتھ اپنے پیغامات جو ہے یہ ایک دوسرے کو منتقل کرتے ہیں، آج اس کا ایک عیاناً ایک مظہر ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ موبائل فونز اور اس کی میسیجز، اور اس میں جو ہے یہ وہ میسیجز بھی کہ جو کیمرے کے ذریعے کلپس لے کر دیے جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو آج کے دور کے سب سے بڑے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اور یہ بڑے ملمے والی باتیں ہوتی ہیں، بڑی جو ہے سنہری انہیں مستقبل دکھایا جاتا ہے، بڑے حسین جو ہے ان کے مستقبل کے خواب دکھائے جاتے ہیں، اور بالآخر جو ہے انہیں اس وقت معلوم نہیں ہوتا، لیکن حقیقتاً غرورا، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ کبھی یہ نہ کرتے۔ ظاہر ہے کہ نہ شیطان ابلیس جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا، اگر رب چاہتا تو کیسے ممکن تھا یہ نہ ہو سکتا۔ لیکن وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل شے تو امتحان ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس روئے ارضی پر بسنے والا ہر شخص انتہائی عابد، متقی اور زاہد اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، لیکن اس میں امتحان نہیں ہے۔ امتحان اصل میں یہی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ولو شاء ربک ما فعلوا، اگر تمہارا رب چاہتا تو یہ نہ کرتے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ ایک ہے مشیت اللہ کی اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ مشیت تو ہوگی، کوئی شے بھی نہیں ہو سکتی خواہ وہ فسق و فجور کا عمل ہو، بڑے سے بڑے بے حیائی اور بڑی سے بڑی جو ہے وہ نافرمانی ہو اللہ کی، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ کوئی شخص فرض کیجئے کہ بدکاری کی نیت سے گھر سے نکلا ہے، اب وہ یہ چاہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے تو میرے قدم جو ہے مجھے فالج ہو جائے، میری کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ میں اس رستے پر نہ جا سکوں، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ جو اس رستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس رستے کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر گند میں اپنے آپ کو جو ہے اس نجاست میں ملوث کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے کرو، اور آگے اس کے لیے اور رستے جو ہے کھولتا چلا جاتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اور اس سنت کو قرآن حکیم میں کئی مقامات پر واضح کیا گیا۔ یہی معاملہ نیکوکار لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اگر اتباع، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، رسول کے اتباع میں، نیکیوں میں، خیرات میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رستوں کو ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی اجازت، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک ہے اللہ کی رضا۔ بدکاری کا عمل کرنے کوئی شخص گھر سے نکلا ہے،
جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوگا وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ لیکن آیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی بھی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یقیناً نہیں۔ تو رضا اور مشیت کو بالکل الگ رکھیے۔ یہاں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، اللہ تعالیٰ کی اگر مشیت ہوتی تو ان میں سے کوئی شخص بھی کافر نہ ہوتا، نہ وہ شیطان عزازیل جو ہے وہ لعین بنتا، نہ اس کے ذریتی جو ہے انس اور جنات میں سے اس کے ذریت کے پیروکار ہوتے۔ لیکن وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی مشیت اور ہے، اللہ کی رضا اور ہے۔ اذن اور مشیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو انسان کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا اذن۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ تو حضور کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو بارہا سنائی ہے کہ اگر کوئی نوالا بھی انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے تو اس کے معدے میں جانے سے پہلے اللہ کی جناب میں وہ اذن کا طالب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا اذن ہے کہ اے پروردگار میں اس شخص کے حق میں غذا کا کام کروں یا ذہن پر نہ اتروں۔ تو لہٰذا اللہ کے اذن کو الگ رکھیے اور اللہ کی مشیت، اللہ کا جو رضا ہے اس کو الگ رکھیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، تمہارا رب چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان میں سے کوئی بھی یہ کام نہ کرتا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ان کی افترا پردازی، جو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، جو آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس کلام اللہ کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں میں ان کو مگن رہنے دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اب پھر گویا کہ اسی طرف اشارہ کیا گیا، اور تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل، کس چیز کی طرف؟ وہ شیاطین و انس اور جن کے، جن کے جو بھی وہ میسیجز ہیں، جن کے وہ پیغام جا رہے ہیں، جو بڑے ملمع کر کے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر رہے ہیں، تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کہ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں دیکھیے اللہ پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، رسول پر ایمان کا ذکر نہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ کوئی ایسا شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا بھی ہو، اس کے باوجود وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ وہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اسے آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اور اس کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت بھی صرف ایک قول کی حد تک ہے، دل کے یقین کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور آخرت پر ایمان دل کے یقین والا ایمان ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کا نقشہ وہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو۔ تو وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، مائل ہوتے ہیں ان لوگوں کے دل، تاکہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل کہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر۔ وَلْيَرْضَوْا وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ پھر اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ وہ شیطان کے اعلی کار بن کے پھر انہیں اس پر بڑا تفاخر بھی ہو جاتا ہے، بڑی پسند کی بات ہے، اس لیے کہ اس میں تلذذ ہے، اس کے اندر لذت ہے، اس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے گویا کہ بازی لے جانے کی فکر ہے کہ تمہارے پاس فلاں لطیفہ آیا تھا میسیج ہو کر، میرے پاس اس سے اعلیٰ درجے کا لطیفہ موجود ہے جو سنانے کے لیے وہ بے قرار ہے۔ اب یہ وہ خوشنما قسم کی چیزیں ہیں جو شیطان ان کے لیے واضح کر دیتا ہے۔ وَلْيَرْضَوْهُ، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیتے ہیں، بڑے پسندیدہ مشاغل ہیں، بڑے اچھے کام ہیں، بہت عمدہ مشغلے کے اندر بڑا اچھا دھندا انہوں نے ڈھونڈ لیا، ٹائم پاس ہو رہا ہے، لگے ہوئے ہیں چیٹنگ کرنے کے لیے، اور چیٹنگ میں ہے کیا سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں۔ اپنے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی جھوٹ ہے، اور دوسرے سے جو آ رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہے، اور دونوں کو معلوم ہے، 90% یقین ہے کہ جو یہ آپس میں تبادلہ خیالات ہو رہا ہے تمام کا تمام جھوٹ پر مبنی ہے۔ لیکن یہ شیطان ہے کہ جس نے ان کے لیے اس عمل کو مزین کر دیا، جس میں وہ وقت کے جو ان کے لیے اصل سرمایہ حیات تھا، یہی وقت ہے نا جو انسان اپنے لیے جو ہے گویا کہ اصل آخرت کو کمانے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے، اور اس کو اپنے آپ کو ایندھن، جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتا ہے۔ وہ وقت ہے کہ جو صرف کر رہے ہیں اس کام میں کہ جس کا نہ اس دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور آخرت میں تو تباہی اور ہلاکت یقینی ہے۔ وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ اس کو پسند بھی کر لیتے ہیں، خوب اس میں مست ہیں اپنے ان مشاغل کے اندر۔ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور جو بھی وہ اختراع کر رہے ہیں، جو بھی وہ گویا کہ غلط کام کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، وہ اسی کے اندر پوری طرح مصروف ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، گویا کہ یہ جو دباؤ تھا حضور پر اور اہل ایمان پر کہ یہ مطالبے تسلیم کرو ہمارے، اپنے اس قول میں، اس کلام کے اندر جو ہے کلام اللہ میں کوئی نرمی پیدا کرو، اگر نرمی پیدا کرو گے تو پھر ہماری طرف سے بھی کوئی خیر کی توقع کرو، اگر یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر ظاہر ہے کہ پھر معاملہ جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، اس وقت جو بھی تھا وہ دار الندوہ، اس کے اندر جو ہے وہ پورا کا پورا ان کا بیٹھ چکا تھا، اور وہ تمام چیزیں طے کر لی گئی تھی، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کی خدمات ہائر کر لی گئی تھی، اور انہیں گویا کہ وہاں گویا کہ وہ بٹھا دیا گیا تھا کہ جب حضور نکلیں گے صبح کے وقت تو یک بارگی حملہ کریں گے۔ یہ تمام پلاننگ جو ہے ہو چکی تھی، اب ان کی طرف سے اتنا دباؤ بڑھ چکا تھا تو فرمایا گیا افغیر اللہ ابتغی حکمن،
تو کیا اللہ کے سوا میں اور کسی کو اپنا منصف بنا لوں؟ اب جو کچھ ہو رہا ہے، جس معاملہ جس حد تک پہنچ چکا ہے، پرسیکیوشن اور ایذا کی انتہا ہو چکی ہے، اللہ کی حکمت میں نہیں ہے کہ تمہیں معجزہ دکھائے، اس لیے کہ معجزہ دکھا دیا گیا تم ایمان پھر نہیں لاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب استیصال نازل ہو کر رہے گا۔ تو کیا میں اللہ کے سوا اور کسی کو حکم اور کسی کو منصف بناؤں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، دلا حال ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے جو بڑی واضح ہے، یہ تو تمہاری فطرت کے بالکل قریب ہو کر بات کرتی ہے، تم سے گفتگو کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جن کی اپنی مادری زبان عربی تھی، ان کے اور قرآن کے درمیان تو کوئی حجاب نہیں تھا، انہیں تو گویا کہ قرآن کی ہر بات جو ہے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی کہ واقعتاً اس کے اندر جو صوتی آہنگ بھی ہے، جو جاہ و جلال بھی ہے، اس کے اندر جو عظمت ہے، یہی وجہ انہوں نے کہا تھا ما ھذا کلام البشر، اس نوع کا کلام جو ہے کوئی بشر جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس نوع کا کلام وہ کہہ سکے۔ لہٰذا ان کے دل تو اس بات کی حقانیت جو اس سے گھائل ہو چکے تھے، تو فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ، اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی، یہاں مراد ہے یہود اور نصارہ دونوں، ان کے پاس تو یہ علم موجود تھا نا، ان کی کتابوں میں تو وہ تمام باتیں موجود تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں سے متعلق تھی، اس کتاب کے برحق ہونے سے متعلق تھی۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، انہیں تو خوب علم حاصل ہے، اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جو ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور یہ حق ہے، یہ عدل ہے، انصاف ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اے مخاطب اب اس قرآن کے بارے میں تم شک کرنے والوں میں سے نہ بن جاؤ۔ گویا کہ وہ دلائل جو اس سے پہلے دیے گئے، اس کے بعد یہ سب سے بڑی دلیل، یہ جو بھی لوگ موجود تھے مکہ کے اندر، یہ ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ سے ناواقف تو نہیں تھے، انہیں تو معلوم تھا، انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ان کے پاس جو کتابیں الہامی کتابیں موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات، وہ موجود ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی کتابوں میں وہ نبوت، آخری نبی کے بعثت کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ ایک دلیل کے طور پر، اور پھر صرف ایک برس کے بعد اب ہجرت مدینہ بھی پیش آنے والی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسابقہ ان یہودی قبائل کے ساتھ بھی ہونے والا تھا کہ جو مدینہ کے ارد گرد مختلف گڑھیوں کے اندر قلعہ بند ہو کر موجود تھے، تو ان کا ریفرنس بھی دے دیا گیا کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک، یہ دلیل کم ہے تمہارے لیے کہ یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ قرآن جو ہے ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ تو مصدق ہے، اس کی تصدیق کی گئی اور مصدق بھی ہے، یہ دوسروں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے، دوسری کتابوں کو بھی اون کرنے والا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو اب اے مخاطب اب تمہیں کسی شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ تمام دلائل آفاقی بھی، دلائل انفسی بھی، اور اس پر یہ دلیل قاطع کہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں جن کو اللہ نے کتاب دی تھی، وہ اس بات کے قائل ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ نبی آخر الزماں ہیں، جیسا کہ اپنی اولاد کو کوئی شخص جانتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور دلیل کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ گویا کہ اس اعتبار سے تدریجاً معاملہ، جہاں تک معجزات کا مطالبہ تھا اس کے بارے میں بھی وہ بات آ گئی کہ اگر تمام فرشتے بھی ہم ان کے سامنے اتار لیں، ان کے تمام بزرگ، ان کے وہ ہزاروں برس پہلے کا انسان بھی ان کے سامنے لے آئیں، گفتگو کرنے لگے، ان کا ہر مطالبہ پورا کر لیں، ما کانوا لیؤمنوا، اس کے باوجود بھی یہ ہٹ دھرم ہے، یہ اپنے گویا کہ عناد اور تکبر اور ضد میں اتنے پکے ہو چکے کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور بالآخر یہ دلیل دے کر گویا کہ اب اس اعتبار سے اتمام حجت جو ہے مختلف مراحل سے ہوتے ہوا وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔